السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اساس الصرف کا ضمیر کا بیان اور اس کی ضمیر منفصل کی تعریف۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ضمیر متصل اور اس کی اقسام اور اس کی گردان مکمل وضاحت سے پڑھی اور امید ہے آپ اسے سمجھ چکے ہوں گے۔ آج ہم پڑھتے ہیں ضمیر منفصل کی تعریف۔ ضمیر منفصل وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جیسے جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جو جدا ہو، منفصل ہو۔ متصل کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ متصل کا معنی ہی ملا ہوا ہے اور منفصل کا معنی جدا ہونا، ٹھیک ہے۔ اب ضمیر منفصل وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل سے ملی ہوئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، جیسے نحن، ایانا، ٹھیک ہے جی، انہوں نے دو مثالیں دی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب ہم ضمیر منفصل کی دو قسمیں پڑھیں گے، ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر منصوب منفصل۔ ضمیر متصل کی تین اقسام ہم نے پڑھی تھیں، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل، جبکہ ضمیر منفصل کی صرف دو اقسام ہیں، مرفوع اور منصوب۔ ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر ہے جو محل رفع میں واقع ہوتی ہے اور عموماً مبتدا، خبر، فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہے، جیسے ہوا۔ اب محل رفع یہ آپ کو آگے جا کے سمجھ آئے گا کہ محل رفع میں واقع ہونے کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کو آہستہ آہستہ آگے چل کے سمجھ آئیں گی، فی الحال آپ نے ابھی ان کو یاد ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ ضمیر ہے جو محل رفع میں واقع ہوتی ہے اور عموماً، یعنی کہ وہ ضمیر مبتدا بن رہی ہوتی ہے یا خبر بن رہی ہوتی ہے یا فاعل بن رہی ہوتی ہے یا نائب الفاعل بن رہی ہوتی ہے، اور مبتدا، خبر، فاعل اور نائب الفاعل ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ان پہ رفع ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے، ایک تو یہ جدا ہے اور پھر رفع کی جگہ میں واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے جی، ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر ہے جو محل نصب میں واقع ہوتی ہے اور اکثر مفعول بنتی ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے ایاہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کی گردانیں پڑھتے ہیں اب، مرفوع منفصل کی اور منصوب منفصل کی، پھر ہمیں اچھے سے واضح ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں جی، ضمیر منفصل سے آگے مرفوع منفصل اور منصوب منفصل۔ اچھا جی، مرفوع منفصل کی گردان، ہوا، جیسے ہم نے مرفوع متصل میں انہوں نے مثال لکھی تھی نا، ہوا، جس کی سب سے پہلے سیغے کی لکھی ہوئی تھی ہوا ضمیر واحد مذکر غائب کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہوا، ہما، ہم، یا ہما، ہننا۔ اچھا، اس کو میں جس طریقے سے پروناؤنس کر رہا ہوتا ہوں نا، یہ ایک طرح سے آپ کے لیے بھی یاد کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ اس طرح تین تین سیغے کر کے، اور جب آپ ان کے معنی پڑھیں گے اور ان کے سیغوں کی پہچان ہوگی، جب ہم فعل ماضی کی سب سے پہلی گردان پڑھیں گے تو آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ ضمیر مرفوع منفصل، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، ٹھیک ہے جی۔ اب ضمیر منصوب منفصل، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ نے ایز اٹ از رٹا لگانا ہے، ٹھیک ہے جی، ان گردانوں کو۔ اب اس پورے ٹیبل کو یاد کرنے کا ایک آسان سا حل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے پڑھیں گے ضمیر مرفوع منفصل کی گردان، آپ سب سے پہلے اس کو یاد کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتم، انتنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ ضمیر منصوب منفصل کی گردان یاد کریں گے، ایاہو، کیونکہ یہ جو ہوا، ہما ہے نا، یہی آگے تمام گردانوں میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، بس فرق یہ ہے کہ وہاں ہوا کو یہاں ہو کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہوا جب کسی اسم کے ساتھ ملے، کسی فعل کے ساتھ یا اپنے کسی عامل کے ساتھ ملے تو وہ ہو کی پروناؤنسیشن دیتا ہے، اسی طرح ہیا جب اپنے عامل سے ملے تب وہ ہا کی پروناؤنسیشن دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم کریں گے ضمیر مجرور متصل، حرف جر سے متصل، اس کی یاد کریں گے گردان، وہی ہے ہوا، ہما، ہم، بس اس سے پہلے حرف جر لگ گیا۔ اب حرف جر لگا تو ہوا لہو بن گیا، ٹھیک ہے جی، ہوا ہو کی پروننسیشن دینے لگا، اور ہما سے پہلے لام لگ گیا تو لہما ہو گیا، اسی طرح ہم سے پہلے
لام لگ گیا، حرف جر لگ گیا تو لہم ہو گیا. اسی طرح ساری گردان ہے. لہو لہما لہم، لہا لہما لہن، لکا لکما لکم، لکی لکما لکن، لی لنا. ٹھیک ہے جی. اب ضمیر مجرور متصل اسم سے متصل، یہی ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا. اس سے پہلے ہم اسم لگا دیں گے، اب کوئی بھی اسم لگا دیں گے. یہاں انہوں نے کتاب لگایا ہوا ہے تو یہ اسم جب لگا تو یہ بن گیا کتاب ہو، کتاب ہما، کتاب ہم، کتاب ہا، کتاب ہما، کتاب ہننا، کتابو کا، کتاب کما، کتاب کم، کتابو کی، کتاب کما، کتاب کننا، کتابی، کتابنا. ٹھیک ہے جی. اب ضمیر مجرور متصل حرف جر سے متصل، یہی ہوا ہما سے پہلے حرف مشبہ بالفعل، حرف مشبہ بالفعل لگا دیا تو یہ انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنہ، اننی، اننا. ٹھیک ہے جی. اب آئے جی فعل سے متصل، ضمیر منصوب متصل میں فعل سے متصل، یعنی کہ یہی ہوا ہما ہم سے پہلے فعل لگا دیں، کوئی بھی فعل لگا دیں. یہاں انہوں نے ضربہ لگایا ہوا ہے، یاد کرنے کے لیے. اب آپ یہاں یہ بن جائے گا ضربہ، ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربنی، ضربنا. ٹھیک ہے جی. اس طرح آپ کو یہ ساری یاد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اور ضمیر مرفوع متصل وہ ان سے سب سے الگ ہیں. ان میں آپ نے جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ملی ہوئی ہیں، کچھ لکھنے پڑھنے میں آ رہی ہیں ضمیریں، وہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جن سیغوں میں ضمیریں چھپی ہوئی ہیں وہ ضمیر مرفوع متصل مستتر ہیں. ٹھیک ہے جی. ضربہ میں ہوا، ضربت میں ہیا. ٹھیک ہے جی. آگے یضربو میں ہوا، تضربو میں ہیا، تضربو میں انت، اضربو میں انا، اور نضربو میں نحنو. اس گردان میں جو پہلے دو سیغے ہیں نا، ضربہ ضربت، یہ فعل ماضی کے ہیں، اور یضربو، تضربو، تضربو، یضربو، نضربو، اور نیچے کے پانچوں سیغے فعل مضارع کے ہیں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ ہم آگے فعل ماضی اور اس کے بعد فعل مضارع ہی کی ڈیفینیشن پڑھیں گے. ہم بڑھتے ہیں اس کی تمرین کی طرف. ٹھیک ہے. یہ نوٹ، اس نوٹ کو ہم جب آگے گردانوں والا چیپٹر پڑھیں گے تب ہمیں زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا، کیونکہ تب وہاں ہم سیغیں پڑھ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. سیغوں کی پہچان پڑھ چکے ہوں گے. فی الحال آپ نے اس نوٹ کو ایز اٹ از پڑھ لینا ہے کہ فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں کے تثنیہ کے 4 سیغوں میں الف، جمع مؤنث غائب و حاضر کے 2 سیغوں میں نون، یعنی جمع مؤنث کا نون، اور جمع مذکر غائب و حاضر کے 2 سیغوں میں واو، جمع اور واحد مؤنث حاضر کے سیغے میں یا مخاطبہ ضمیر بارز ہیں. ٹھیک ہے جی. اور فعل مضارع کی طرح فعل امر، فعل نہیں کے بھی 5 مرفوع سیغوں واحد مذکر و مؤنث، واحد مذکر و مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور واحد و جمع متکلم میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جب ہم آگے گردانے اور ہم سیغوں کی پہچان پڑھ لیں گے تو تب یہ نوٹ ہمیں سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، ضمیر کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ سوال نمبر 2، ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل کس کس چیز سے متصل ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے جی. یہاں ہم نے بتا دینا ہے منصوب متصل کس چیز سے متصل ہوتی ہے، اور ضمیر مجرور متصل حرف جر اور اسم سے متصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 3، ضمیر کی قسم کی پہچان کریں. ٹھیک ہے جی. ضمیر کی قسم کی پہچان یہاں پہ ہم نے کرنی ہے. انہوں نے سیغے میں لکھے ہوئے ہیں، یہ وہی سیغے ہیں جو سارے ہم اوپر گردان میں پڑھ چکے ہیں. جیسے سب سے پہلے سیغہ انہوں نے لکھا ہوا ہے نحنو. ٹھیک ہے جی. اب نحنو سیغہ کس گردان میں تھا؟ ضمیر مرفوع منفصل میں سب سے آخری والا سیغہ تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جمع متکلم کا سیغہ ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے. آگے ہے ایہم، یہ منصوب منفصل، ضمیر منصوب منفصل ہے. اسی طرح ہے ضربنا، ضربنا میں نا ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی. نون بنا، تو یہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہے. کیوں؟ کیونکہ لکھنے پڑھنے میں نا ضمیر آ رہی ہے. ان کننا، ٹھیک ہے جی، یہ ضمیر منصوب متصل اور حرف مشبہ بالفعل سے متصل ہے. ٹھیک ہے جی. انہا، یہ بھی ضمیر منصوب متصل ہے. کیوں؟ انہا حرف مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی ہے. اور ضربہ، یہ ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے. کیوں؟ ضربہ میں ہوا ضمیر مستتر ہے. تضربو میں بھی ہوا ضمیر مستتر ہے. تضربو میں ہیا ضمیر چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور تضربو میں انتا ضمیر بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ
سیغہ دو سیغوں کے لیے آتا ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے بھی آتا ہے اور واحد مذکر حاضر کے لیے بھی تدریب استعمال ہوتا ہے. یہ ہم آگے پڑھیں گے. آگے ہے ضربنا، نون الف نا ضمیر ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہیں. ٹھیک ہے جی. انتا ضمیر مرفوع منفصل ہے. ٹھیک ہے جی، اسی کی گردان میں انتا. اور آگے کتاب ہن، یہ ضمیر مجرور متصل ہے اور اسم سے متصل ہے. ٹھیک ہے جی. لاکھی، یہ ضمیر مجرور متصل ہے اور حرف جر سے متصل ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آگے کے تمام صیغے جو رہ گئے ہیں وہ آپ نے گردان جب یاد ہوگی تو آپ کو صیغوں کی پہچان خود بخود ہو جائے گی. لیکن گردان یاد آپ نے لازمی اسی لیے کرنی ہے، اور آپ اس تمرین کو پیچھے گردان سے دیکھ کر بھی حل کر سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد گردانیں یاد ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس چارٹ کو آپ نے لازماً یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی. یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو پیچھے ضمیر کے بیان میں بیان ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. سو اب تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.